وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ان کے ہاتھ ہوئے یا داہنے ہاتھ ہوئے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یقیناً ایسے لوگ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، پھر جو ڈھونڈے ان دو کے علاوہ. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم نے کل پڑھا تھا اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اس میں مستثنیٰ کیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ان کے ہاتھ ہوئے. اس میں کنیز سے کیا مراد ہے، لونڈیوں سے کیا مراد ہے؟ آج کل ہمارا یہ تصور بھی بگڑ گیا ہے. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو فاتح قوم مغلوب قوم کے مردوں اور عورتوں کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا لیتے تھے. فاتح قوم بنا لیتی تھی، جو مغلوب قوم تھی ان کے آدمیوں کو غلام
اور خواتین کو خادمائیں. پھر وہ تقسیم ہو جاتی تھی افراد کے اندر. تو یہاں جو کنیز مراد ہے، خادمہ مراد ہے، وہ ہیں. لیکن اب جو ہے عالمی قوانین یہ بن چکے ہیں کہ انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. اب جو یہ طریقہ کار ہے بعض ممالک میں کہ آدمیوں کو اور عورتوں کو جو ہے جبری بیچ دیا جاتا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. جبری طور پہ عورتوں کو بیچ دیا اور اس کو خرید لیتے ہیں. اس طریقے کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، وہ لونڈیوں کے زمرے میں نہیں آئیں گی. یا یہ جو غرضمند خواتین جو ہے دوسرے کے گھروں میں جا کے اور اپنا کام کاج وہ کرتی ہیں، صفائی وغیرہ، تو وہ خادماؤں کے زمرے میں نہیں آئیں گی. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. تو جو اپنی ازواج یا اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھتے ہیں زنشوئی کا، تو وہ ملامت والے نہیں ہیں کہ ان کی ملامت کی جائے. فا تعلیلیہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ان کا اسم ہے. غیر مضاف ہے. ملومین یہ مضاف الیہ ہیں. غیر ملومین مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن کر خبر بنی انا کی. انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم ہم اور غیر ملومین خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر فا کی وجہ سے تعلیلیہ ہوا. یقیناً ایسے لوگ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. ملومین یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. ملومین اسم مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے. لاما یہ اصل میں تھا لاواما. ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو لام واو میم میں دیکھیں گے لواما میں. تو لام پہ زبر، واو پہ زبر، میم پہ. واو سے ماقبل لام پہ زبر ہے، لہذا واو الف میں بدل جائے گا. لاما یلومو نصر ینصرو کے وزن پر. لاما یلومو لومن ملامن و ملامتن، تین مصدر. لاما یلوم لومن ملامن ملامتن، تین مصدر. اس کے معنی ملامت کرنا. تو لاما یلوم سے اسم فائل بنے گا لائمن ملامت کرنے والا. ولا یخافون لومۃ لائم اور وہ ایمان والے کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے دین کے احکام کی بجاوری میں. تو لائمن اسم فائل ہے.
اور لامہ یلومو سے اسم مفعول بنے گا مفعولن کے وزن پہ، ملوومن، اسم مفعول، مل، میم پہ زبر، لام ساکن، Allah. ملوومن. Mga kaldaan na ikis-ikis ba yo? Yan sur di mai te o jariye te dollar pe بھائی ذرا آواز کو جو ہے نا کنٹرول فرمائیں. تو ملوم جو ہے یہ اسم مفعول مفعولون کے وزن پہ ہے. مل، میم، لام، میم پہ زبر، لام ساکن، وو واو پہ پیش اور دوسرا واو ساکن، ملوومن مفعولن کے وزن پہ. اب قانون ہمارا یہ ہے کہ لام جو حرف ہے لام کلمے کے عوض اگر واو آ جائے یا آ جائے اور دونوں متحرک ہوں تو حرف علت کی حرکت کو ما قبل کو دے دیا جاتا ہے. تو مل وومن واو پہ پیش تھی، دوسرا واو ساکن مفعول ان کے وزن پہ، تو جو واو متحرک تھا اس کی حرکت لام کو چلی گئی. مل جو تھا لام ساکن تھا تو واو کی پیش لام کو چلی گئی، تو ملو ہو گیا، لام پہ پیش ہو گیا. اب دو واو ساکن ہو گئے، ایک تو جمع کا واو ہے اور ایک حرف علت ہے، حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. تو ملومن ملوومن تھا، یعنی ملوومن، دو واو جمع کے واو یہاں نہیں آئے، مفعولن کے وزن پہ ملوومن. ایک تو اس کا اپنا ہے نا لواما، اس کا واو اپنا ایک اوریجنل ہے، ایک مفعول کا واو آئے گا. تو جب پہلا جو متحرک واو تھا اس کی حرکت لام کو چلی گئی تو دو واو ساکن، ان میں سے ایک ساکن جو ہے واو ڈراپ ہو جائے گا تو ملوم بچا. ایک وہ شخص جس کی ملامت کی گئی، ملومانے دو ملامت کیے ہوئے، اور ملومون وہ سب کے سب ملامت کیے ہوئے. اور ملوم یہ رفیع حالت ہے، ملومون اس کی جری حالت، کیونکہ مضاف الیہ بنائے، غیر مضاف ہے. ملومون تھا وہ مضاف الیہ ہونے کے ناطے سے ملومین ہو گیا، تو غیر ملومین، ملومین مضاف الیہ، اس لیے ملومون کی بجائے ملومین. تو ملومون کون سا صیغہ ہوا؟ شاباش جی، جمع مذکر غائب. اسم مفعول کا. آپ یہ جی فرمائیں گے کہ اسم isang مفعول کا maful. صیغہ کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی ملامت نہیں کی جائے گی. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرتا ہے یا اپنی خادماؤں کے ساتھ، کیونکہ یہ آیت مکی ہے، اس دور کی ہے، یہ مکی صورت ہے. اس وقت وہ جنگوں میں یہ رواج تھا کہ غلام بنانا اور لونڈیاں بنانا. تو اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ ملامت گر نہیں ہے جنہوں نے اپنی خادماؤں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ اور اپنی ازواج کے ساتھ تعلق استوار کیا زنشوئی کا، تو وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے، غیر ملومین. تو انا ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر، غیر ملومین سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تعلیلیہ ہوا. فمن ابتغى وراء ذلك فاستئنافیہ.
من اس میں شرط ہے، پس جو کوئی بھی ابتغا، افتعال کے وزن پہ، ابتغا یبتغی ابتغاء حمزہ کے ساتھ، اس کے معنی چاہنا، الشیء آ جائے ابتغاء الشیء تو کوئی چیز طلب کرنا، ابتغا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعلی ہے، پس جو شخص چاہے، جو شخص طلب کرے، وراء ذالک، جو شخص پھر جو ڈھونڈیں ان دو کے علاوہ، ورا مانے پیچھے، تو ورا بمانے سوا ہے، ورا بمانے سوا ذالک، یعنی وراء ذالک سے مراد سوا ذالک، اور ذالک اشارہ ہے، اسم اشارہ، الا علی ازواج، ازواج کی طرف، او ما ملکت ایمانہم، یا ملکت ایمانہم کی طرف ہے، کہ ان دو کے علاوہ کوئی اور جگہ سے کوئی شخص شہوت کو پورا کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں ظالم، یہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے۔ اسلام نے انسانی تسکین کے لیے اصول بیان فرما دیے، اور وہ ازواج اور ما ملکت ایمانہم ہیں۔ ان عورتوں یعنی بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ جس نے کوئی اور صورت تلاش کی یا جاہلیت کے دور کے طریقے اختیار کیے، اسلام نے صرف 4 کی ایک وقت میں اجازت دی ہے، اگر وہ ان کے حقوق پورا کرے۔ اب کسی کے پاس دولت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اسلام کے طریقوں سے ہٹ کے اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہے، وہ حرام ہے۔ قرآن کریم نے فرما دیا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، وہ چیزیں جو زنا کی طرف آمادہ کرتی ہیں، تم ان افعال، ان اقوال، اس ماحول کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بہت بڑی، بہت بری چیز ہے، یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ تو منکوحہ بیوی یا مملوکہ کنیز جو پہلے تھیں، اب نہیں، اب زبردستی جو ہے یا دھوکے سے عورتوں کی سمگلنگ یا بیچنا یہ ناجائز ہے۔ فحاشی کے جتنے بھی طریقے ہیں، بیوی اور مملوکہ کنیز کے علاوہ، ان 2 طریقوں کے علاوہ اب سب حرام ہیں۔ بعض اوقات انسان دولت کی بھول بھلیاں میں اسلامی طریقوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، دولت کی بنا پہ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام نے رکاوٹ لگا دی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ آگے چل کے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت،
سوائے اپنی بیویوں کے، مگر اپنی بیویوں اور اپنی جو کنیزیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت، سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہوئے، فإنہم غیر ملومین، یقیناً وہ ایسے لوگ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پھر جو کوئی ڈھونڈے ان دو کے علاوہ اور کوئی طریقہ یا اور خواتین کو، فا استنافیہ، من شرطیہ، ابتغاء فعل ماضی، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر فاعلی ہے، وراء ذالک، وراء ظرف ہے، ذالک مظروف ہے، وراء کو مضاف بھی کہہ سکتے ہیں، ذالک کو مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ذالک سے مراد ازواج اور ما ملکت ایمان، تو مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر اس کو ہم ظرف مظروف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ظرف مظروف کہیں گے تو یہ متعلق ہو جائے گا ابتغاء کے۔ بعض مفسرین نے وراء ذالک کو متعلق کر دیا ہے ظرف لو بنا کے ابتغاء کے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ظرف مظروف ظرف مستقر ہو کر بن کر کائنن سے متعلق ہوا، اور کائنن نائب ہے ایک کلمہ کے جو کہ شیئن ہے، فمن ابتغاء شیئن کائنن وراء ذالک، ایک لمبی ترکیب ہے، تو شیئن موصوف، کائنن صفت، اور وراء ذالک متعلق، تو موصوف صفت اور متعلق مل کر یہ مفعول بھی بنیں گے ابتغاء کا۔ اگر ہم اس کو شیئن کائنن وراء ذالک کہیں گے تو پھر یہ مفعول بھی بنے گا، تو ابتغاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بن کر من کی وجہ سے شرط ہوا۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں وراء ذالک کے متعلق ہے ابتغاء کے، تو آسان ہو گیا معاملہ، ابتغاء فعل اپنے فاعل ہوا، وراء ذالک متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر من کی وجہ سے شرط ہوا۔ پھر جو بھی ڈھونڈے ان دو کے علاوہ اور، فا رابطہ جواب شرط ہے، اولئک، اچھا من جو ہے، من اس میں شرط واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ من، میم نون من، من انت، آپ کون ہیں، یعنی ایک آدمی، اور من انتم، آپ کون ہیں، جمع کے لیے۔ تو بعد میں مفہوم یہ بھی کیا ہے کہ اور جو لوگ ڈھونڈیں ان دو کے علاوہ اور چیز، جیسے کہ بعضوں نے جو ہے یہ جو ہے اس کو حلال کیا ہوا ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص نکاح موقت کرے۔ اسلام تو حیا والا مذہب ہے، وقت کے ساتھ چسکے لینے والی چیز اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے کسی سے نکاح کر لیا پھر چھوڑ دیا، پھر نکاح موقت، یہ متع کہلاتا ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے 2 طریقے بیان کیے ہیں، ازواج، زوج وہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے،
کہ ہمیشہ جب تک تیری زندگی ہے میں تیرے ساتھ یہ تعلق نبھاؤں گا. یہ نہیں کیا جاتا 10 دن کے لیے، مہینے کے لیے اور 2 مہینے کے لیے. تو زوج ہوتی ہے زندگی کا ساتھی. یہ اور بات ہے کہ انسان جو ہے کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نبھاؤ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسری بات ہے. اور ما ملکت ایمانہم کا اب جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. عالمی ورڈ پہ جو ہے غلام بنانا یہ قانونی لحاظ سے ممنوع ہے. تو اب کوئی چسکے کے لیے نکاح موقت کرتا ہے یا متا، تو اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں. خیال کیجیے ذرا، کیونکہ وہ بیوی تو نہ رہی نا. بیوی تو وہ ہوتی ہے جس کے لیے زندگی کا یعنی سہارا بنا جاتا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ جواب شرط اولئک مبتدا ہے، اسم اشارہ جمع للبعید، ذالک ذانک اولئک تلک تانیک اولئک. ہم ضمیر فصل ہے، اولئک کی طرف جائے گا تاکید کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں جو العادون ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. قد افلح المومنون سے ہم نے جو ہے دیکھا کہ تمام صیغے جو ہے اسم فاعل کا ہے. مؤمنون اسم فاعل، خاشعون اسم فاعل، معرضون اسم فاعل، ہم للزکاة فاعلون اسم فاعل، حافظون اسم فاعل، ملومین اسم مفعول کا صیغہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہے عادون اسم فاعل ہے، جمع مذکر، جمع کا صیغہ ہے. ادا عین دال الف، یہ اصل میں عین دال واو تھا. آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے واو میں ملے گا، الف میں نہیں ملے گا. عین دال واو ہے، ادا وا. تو واو سے پہلے حرف پر زبر ہے تو واو الف میں بدل گیا. ادا یا ادو، یا پہ زبر، عین ساکن، دال پہ پیش اور واو ساکن. یا ادو جیسے دعوا ہے، دال عین واو، دعا یدعو، یا دال عین واو. تو اسی طریقے سے عین دال الف ادا یا ادو، یا پہ زبر، عین ساکن، دال پہ پیش، واو بھی لگائیں گے. یہ جمع کی نشانی نہیں ہے. مضارع صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. ادا یا ادو، ادون، ادون، اور بھی اس کے مصدر آئیں گے، ادوانن وغیرہ، 4 اور مصدر ہیں. تو جو ہے ادا یا ادو، ادون، اس کے معنی ہیں اگر علیہ آ جائے تو ظلم کرنا یا حد سے تجاوز کرنا. ادا یادو، اس سے اسم فاعل بنائیں تو فاعلون کے وزن پہ ادا یادو. تو عاویدن اسم فاعل بنے گا. نہیں، عادیون، عادیون فاعلون کے وزن پہ عادیون. خیال کیجئے ادا یادو، اس سے اسم فاعل بنے گا عادیون فاعلون، عین الف دال اور واو. اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ واو حرف علت ہے، ما قبل زیر ہے تو واو یا میں بدل جائے گا عادیون. اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں
چھوٹی یا آ جائے جب وہ نکرہ ہوگا تو یا ڈراپ ہو جائے گی. تو عادن، عین الف دال کے نیچے دو زیر، جیسے کہ ہدا یہدی، ہادیون جب ہوتا ہے نکرہ بناتے ہیں تو ہادین بنے گا، ہا الف دال کے نیچے دو زیر. ہاں جب الف لام لگائیں گے ابتدا میں الہادی تو پھر وہ یا واپس آ جائے گی. تو العادی پھر چھوٹی یا واپس آ جائے گی. ویسے جو ہے عادن ایک حد سے بڑھنے والا، عادیانے دو حد سے بڑھنے والے، اور عادیونا خیال کریں عین الف دال کے نیچے زیر یا پہ پیش واو ساکن نون، عادیونا. اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ تھا. قانون یہ ہے کہ جب بھی واو یا آخری حرف لام کے مقابلے میں ہو اور متحرک ہو اور واو سے اور یا سے ماقبل جو بھی حرف ہو، اگر اس کے نیچے زیر ہو یا پیش ہو تو واو کی حرکت ماقبل کو چلی جائے گی. تو عادی دال کے نیچے زیر تھی، عادی یونا یا پہ پیش تھی، یا کی پیش دال کو چلی جائے گی. اب دو ساکن ہو گئے، ایک تو یا ساکن ایک واو ساکن، واو جمع کی نشانی ہے، یا ڈراپ ہو جائے گا تو عادونا بن جائے گا. عادیونا تھا، عادونا اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے. تو عادون خبر ہو جائے گی. اولئک ہم مبتدا، العادون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. جب ہم ضمیر فصل آتی ہے تو خبر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا جائے. العادون آیا، اگر ہم نہ ہوتی تو اولئک عادون کہتے، العادون نہ کہتے، ہم ضمیر فصل کی وجہ سے خبر جو ہے معرفہ آئی ہے. تو ایک تو طریقہ اس کی ترکیب کا یہ ہے کہ اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل جو کہ تاکید کے لیے آئی ہے اولئک کی کے لیے، اور عادون خبر. یہی تو وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور جواب شرط بنا. اس کی ایک ترکیب یہ بھی کی ہے کہ ہم مبتدا، العادون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر پھر خبر بنا اولئک کی، اولئک مبتدا ہم العادون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر فا کی وجہ سے جواب شرط ہوا. من ابتغا وراء ذالک شرط، فاولئک هم العادون جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا. اور فا کی وجہ سے استئناف، اور فا کی وجہ سے استئنافیہ ہوا. ہیلو ہیلو السلام علیکم سر، آ رہی ہے آواز سر؟ سر آواز آ رہی ہے آواز. اچھا جی. تو تو شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا. پھر جو ڈھونڈیں ان دو کے علاوہ یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے. بعد نے ظالم کہا ہے کہ یہی لوگ ہیں ظالم. کو ظالم اس لیے کہا ہے کہ عدل کی تعریف
اگر ہم کہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، وضع الشیء کسی چیز کو رکھنا، فی غیر موضعہ اس کی جگہ کے غیر پر، اس کی جگہ کے علاوہ، اس کے مقام کے علاوہ کسی چیز کو رکھنا تو یہ ظلم ہے۔ اور وضع الشیء فی موضعہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے۔ اسلام نے دو کی اجازت دی ہے، اور کوئی شخص سے جو ہے کراس کرے گا حد کو، ظالم، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور کامیاب ہونے والے وہ مومن جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں۔ واو عاطفہ، الذین اسم موصول، ہم مبتدا ہے، امانتہم امانت اس کی جمع امانات ہے۔ امانات مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر معطوف علیہ ہوا۔ عہدہم، واو عطفہ، عہد مضاف، ہم مضاف الیہ، عہد مانے وعدہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر واو سے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اماناتہم وعہدہم، مجرور ہوئے لام حرف جر سے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے راعون فعل کے، یعنی والذین ہم راعون لاماناتہم وعہدہم، اور جو لوگ اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ امانت کیا ہے؟ یہ کہ کوئی شخص اپنی چیز کو کسی کو دیتا ہے، بھائی اس کو رکھنے کے بعد میں اس کو لے لوں گا، یہ امانت ہے۔ اور کوئی شخص اپنے راز کی بات کسی کو بتلاتا ہے، بھائی میں تجھے بتلا رہا ہوں یہ تو کسی کو نہ بتانا، یہ بھی امانت ہے، اولی امانت۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے اور وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں 8 گھنٹے یا 4 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا اور مجھے اتنی اس کا معاوضہ ملنا چاہیے، اب یہ شخص پابند ہے، کوئی اس کو دیکھے یا نہ دیکھے، جب اس کو اجرت مل رہی ہے مقررہ وقت کی تو اب یہ اس مقررہ وقت میں تاخیر بھی نہ کرے اور کام چوری بھی نہ کرے، وہ چیز اس کے ذمہ لگائی ہے اس کو ادا کرے، یعنی مفوضہ ڈیوٹی بھی امانت ہے، مفوضہ راز بھی امانت ہے، اور کوئی چیز سپرد کی ہے وہ بھی امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ یوں فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اس کا دین نہیں ہے جو امانت دار نہیں، یعنی جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی مذہب ہی نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ امانت کے معنی یہ 3 چیزیں ہوئی، ایک تو ہے کوئی چیز کسی کو سپرد کر دی، نمبر 2 کوئی مال کسی کو دے دیے، یہ بھی امانت، کوئی کام پہ لگ گیا، کسی ڈیوٹی پہ لگ گیا، اکثر جو ہے ہم لوگ اس کو خیانت سمجھتے ہی نہیں، چاہے گورنمنٹ ملازمین ہو چاہے پرائیویٹ ملازمین ہو، ہم جو ہے دلی بھاگ جانا اور درمیان کر ہم اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں
کہ باقی کو ہم شاید نہیں، اس سے پوچھا جائے گا کہ امانت میں عہد، وعدہ، اور جو لوگ اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدے کیا ہیں؟ ہاں، بھی مخلوق ہے اللہ جل شانہ نے. اچھا، وعدے دو قسم کے ہیں. ایک ہے اللہ سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اے باری تعالیٰ تو ہمارا رب ہے. کیا مقصد؟ تو خالق ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیری مان کے چلیں گے. تو اللہ جل شانہ کے احکامات کی پابندی کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی پابندی کرنا، یہ عہد کو نبھانا ہے جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا. اور ویسے بھی خالق نے ہماری تمام ضروریات پوری کی ہیں، اب بندے کے ذمے ہیں اس خالق کی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ یہ میری مان کے چلیں، اور اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی کی ساری چیزیں فراہم کی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو نبھانا، اور دوسرا یہ کہ بندے سے وعدہ کرتے ہیں، بھئی یہ میں چیز دے رہا ہوں اور میں فلاں وعدہ کرتا ہوں اور میں ادائیگی کروں گا، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. کوئی اور وعدہ کیا اس کو وعدے کو پورا کرنا چاہیے. لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے، تو وعدہ خلاف ہے. اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ منافق کی بعض جگہ 3 نشانی بیان کی ہیں، بعض جگہ 4 نشانی بیان کی ہیں. 3 نشانیوں میں یہ ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو اس سے منافقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ امانات اور اپنے وعدوں کو نبھائیں. اور جہاں 4 نشانیاں بیان کی ہیں وہاں یہ منافق کی وَإِذَا حَدَثَ كَذِبَ، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرے تو اس میں بہت زیادہ گالی گلوچ اختیار کرے. تو یہاں جو بیان کیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کامیاب ہونے والے وہ مومن ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہبانی کرتے ہیں. راعون، را عین پہ کھڑی زبر آئے گی، چھوٹی یا رعا یرعا رعین ورعایتن، مرعا بھی اس کا مصدر ہے. را عین چھوٹی یا، رعا یرعا رعین ورعایتن ومرعا، الامر آ جائے تو حفاظت کرنا. را الماشیت الکلاء، تو جانوروں کا چرنا گھاس میں، اور را الماشیت تا آ جائے تو جانوروں کا چرانا. اور رعا کے معنی جب الامر آئے تو حفاظت کرنا، تو یہاں حفاظت کرنے کے معنی میں الراعی اسم فاعل کا وزن ہے، الف لام را، الف عین چھوٹی ہے. الراعی چرواہے کو بھی کہا گیا ہے، نگہبان کو بھی کہا گیا ہے، حفاظت کرنے والوں کو بھی کہا گیا ہے. کلکم راعین، جب یہ الف لام ہٹ جائے گا تو را الف عین بچے گا، چھوٹی یا گر جائے گی. را الف عین اور چھوٹی ہے. راعیون اسم فاعل کا وزن ہے، فاعلون کے وزن پہ راعیون. جب یہ نکرہ ہوگا تو اسم منقوص ہونے کے ناطے سے یا ڈراپ ہو جائے گی اور عین کے نیچے دو زیر آ جائیں گے. راعین نگہبانی کرنے والا. کلکم راعین
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ تو یہاں جو آیا ہے راعون، یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ راعیون راعیان، راعیون تھا، تعلیل ہو کے راعون بنا ہے۔ پہلے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں آدونا کے اس میں۔ راعیون راعیان راعیون، تو یہ تعلیل ہو کے راعون بنا، نگہبانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ تو ہم مبتدا، راعون خبر، لِأَمَانَاتٍ وَعَهْدٍ متعلق ہو جائے گا راعون کے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر، یعنی ہم مبتدا ہو گیا، لِأَمَانَاتٍ وَعَهْدٍ راعون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا الذین کا، اور موصول صلہ مل کر واو سے معطوف ہوا، اور یہ معطوف پانچواں بنے گا، معطوف علیہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یہ معطوف ہے، اور معطوف علیہ جو پہلے بیان کیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت بنے گی المومنون کی۔ اولئک والذین هم علی صلاتہم یحافظون، واو عاطفہ، الذین اسم موصول، ہم مبتدا ہے، یحافظون، حافظ یحافظ محافظتاً، با مفعلہ ہے، حافظ یحافظ محافظتاً، اس کے معنی حفاظت کرنے کے۔ اور حفیظہ بھی آتا ہے، حافظہ یحفظ حفظاً، اس کے معنی بھی حفاظت کرنے کے۔ تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ حافظ یحافظ محافظتاً میں دوام پایا جاتا ہے، اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی تمام نمازوں کی، صلوات آیا ہے، والذین هم علی صلواتہم، صلوات، صلات نہیں ہے، اور کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی تمام نمازوں کی ایک تو خوب حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں۔ حفیظہ کی نسبت حافظہ میں دوام ہے، اس لیے باب مفعلہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یحافظون، اور وہ خوب حفاظت کرتے ہیں اور مداومت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب یہ 2 دن کے لیے حفاظت کی کس چیز کی اور جناب پھر یہ بعد میں چھوڑ دیا، نہیں، نمازوں کو مستقل پڑھتے ہیں، اور اس کی جیسے اقامتی صلاۃ ہے، ان پابندیوں کو، اخلاص کو، فرائض کو، واجبات کو، تمام کو مد نظر رکھ کے پڑھتے ہیں۔ یحافظون، حفاظت کرنے والے وہ ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، خوب اس کے فرائض، واجبات، سنن، مکروہات، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر دوام بھی ہے، اور خوب کے معنی بھی، جہاں یعنی کثرت الفاظ، کثرت معانی ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھے حفظہ حفاظت کی، حافظہ خوب حفاظت کی، تو یہاں بھی یہی کیفیت ہے۔ تو یحافظون فعل مضارع جمع مذکر غائب، واو فاعلی نشانی، ہم مبتدا، علی صلاتہم یہ متعلق ہو جائے گا علی صلواتہم، علی صلواتہم، صلوات مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے علی حرف جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو گئے یحافظون کے، یحافظون
اپنے متعلق سے مل کر خبر بنی، ہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر صلہ بنا، موصول الذین کا موصول صلہ مل کر واو سے معطوف ہو، یہ مزید معطوف علیہ ہو جائے گا، اگر پہلا چوتھا تھا تو یہ پانچواں ہو جائے گا، اور اس کا معطوف علیہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ خاشعون ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، خشوع، اس میں اخلاص فی النیہ بھی ہوگا، تضرع و تخشع بھی ہوگا، یحافظون کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں کہ ظاہری بھی اور باطنی دونوں لحاظ سے، یعنی نماز کی جو روح ہے اس روح نماز کو اس روح کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا، نمازوں کی، ایک نماز نہیں، پانچوں صلوات آیا ہے تمام نمازوں کی۔ تو جو ایسا کرے گا ان کے بارے میں یہ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں جو وارث بنیں گے، وارث ہوں گے۔ اولائی کا مبتدا، ہم ضمیر فصل تاکید کے لیے، اولائی کا الوارثون اسم فاعل کا وزن ہے، اسم فاعل جمع مذکر، وارثہ یریثو، ورثن، ورثن، ارثن، رثتن، را کے نیچے زیر، کیونکہ جب واو والا کوئی بھی فعل آتا ہے تو اس کا ایک مصدر ایسے بھی آتا ہے کہ واو کو ڈراپ کر دیتے ہیں فا کلمے والے کو اور آخر میں گول تا لگا دیتے ہیں، جیسے وہبا یہبو ہبتن، وارثہ یریثو رثتن۔ وزنا یزنو زینتن وغیرہ، تو اس کے معنی وارث ہونا، وارثن، وارثان، وارثونا، وارثہ یرثو سے اسم فاعل وارثن بنے گا، وارثون جمع مذکر کا صیغہ ہے، اسم فاعل خبر بنی، اولئک هم الوارثون مبتدا، اولئک ہم اس کی تاکید کے لیے اولئک، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، یہی تو لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ ٹائم ہوا چاہتا ہے، پڑھ ہی لیتے ہیں جلدی سے۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اب الوارثون معرفہ ہے الف لام کے ساتھ، آگے اسم موصول آ گیا، آپس میں موصوف صفت بنیں گے، الوارثون موصوف، الذین صفت، الذین اسم موصول ہے اور اس کے بعد جو جملہ فعلیہ ہے وہ صلہ بنے گا، یرثون فعل مضارع جمع مذکر غائب واو فاعل نشان، الفردوس مفعول بھی ہے۔ یہی تو لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، کس چیز کے وارث؟ وارثوں کی صفت بنائی بیان کی ہے، الذین یرثون الفردوس، یہی تو ہیں جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے جتنی جنتیں بنائی ہیں سب سے ٹاپ پر جنت جنت الفردوس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمْ، اور جب بھی تم سوال کرو اللہ جل شانہ سے، وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ یا فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تم اس سے جنت الفردوس کا سوال کرو، سب سے ٹاپ پر، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اعلیٰ افضل جنت الفردوس۔ نمبر 2 عرش الہی کے نیچے واقع ہے، نمبر 3 خاص قسم کے چشمے اور نہریں اس میں، نمبر 4 یہ جنت اسپیشل طور پر اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے رکھی ہے یا ان نیک بندوں کے لیے جو ان صفات کے حامل ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون،
هم عن اللغو معرضون هم للزکاة فاعلون هم لفروجهم حافظون هم لأماناتهم وعهدهم راعون هم على صلاتهم يحافظون. یہی ہیں جنت الفردوس کے وارث. تو اللہ جل شانہ نے یہ جنت اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے اور جو ٹاپر درجے کے ایمان والے ہیں جن کی یہ صفات ہیں ان کے لیے ہے. الفردوس مفعول بھی ہے. یرثون فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا. الذین کا موصول صلہ مل کر صفت بنی الوارثون کی. آگے ہم فیہا خالدون، ہم مبتدا ہے، فیہا متعلق ہو جائے گا خالدون کے، اور خالدون اسم فاعل کا وزن ہے، جمع مذکر خبر بنے گی. فیہا خالدون خبر ہے، ہم مبتدا فیہا خالدون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر یہ جملہ حالیہ بنا ہے. مفسرین لکھا ہے یا تو الفردوس کا حال ہے یا پھر یرثون کی واو کا حال ہے. جو وارث ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یا جو فردوس ہے وہ ان کے لیے ہمیشگی کے لیے بنا دی گئی ہے. تو یرثون کی واو ضمیر کو ذوالحال کو اپنا بنا لیں، ذوالحال تو زیادہ بہتر ہے. یرثون فعل اپنے فاعل، الفردوس مفعول بھی، ہم فیہا خالدون حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا. الذین کا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون موصول صلہ مل کر صفت بنی الوارثون کی جو پہلے آیا ہے، موصوف صفت مل کر خبر بنی. تو اولئک ہم مبتدا، الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے قد افلح المؤمنون، تو ان ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ ہم نے آیت 11 تک یہ ختم کر لی. آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو فمن ابتغا، اس میں جو متن ہے اس کو صرف اس میں شرط کہیں گے، باقی فعل فاعل اور اس طرح متعلق کر کے اس کو بنائیں گے؟ اس میں دو انداز سے ترکیب کی جاتی ہے. ایک تو من کو اس میں شرط کہہ دیں، ابتغاء کو فعل شرط کہہ دیں، ورا ذالک متعلق ہو جائے گا. ابتغاء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر من کی وجہ سے شرط ہوا. ایک طریقہ تو یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ من کو مبتدا کہیں، ابتغاء ورا ذالک اس کو خبر بنا لیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن کر پھر یہ شرط بنا. دونوں جائز ہیں. سر ورا ذالک مفعول فیہ بھی بن سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی بن سکتا ہے، ظرف ہے نا، بن سکتا ہے، لیکن جو اعراب القرآن ہے انہوں نے نہیں بنایا اس کو، یا تو متعلق کیا یا مفعول بھی بنایا شیئن کہہ کے، شیئن کائنن، تو پھر اس کو شیئن کہہ کے مفعول بھی بنایا ہے. ویسے بن سکتا ہے. جی آگے چلیں جی. دیکھیں دو باتیں سر نماز کے بارے میں کہی ہوئی ہیں، ایک تو خاشعون اور یحافظون. ہاں خاشعون پہلے وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، آنسو بہانا، اخلاص نیت کرنا، عاجزی دکھانا، وہ ایک قلبی اظہار ہے. اور یہاں یحافظون کے اندر ظاہر اور باطنی تمام چیزوں کی پابندی ہے سر کہ قلبی جگہ بھی اور خاشعون اس میں بھی تو یہ ہے کہ نا اعضاء سے بھی یعنی کہ خشوعت یہ ہلتے جلتے نہ رہیں، کپڑے نہ ٹھیک کرتے رہیں، وہ بھی تو سر خاشعون میں آ جائے گا نا. قلبی بھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں زیادہ تر جو ہے قلبی کیفیت کا اظہار ہے کہ ڈرنا، عاجزی دکھانا، اور وہ جو ہے نا یعنی اپنی توجہ کو انہماک سے رکھنا، وہ خاشعون کے اندر آئے گا. اس کے اندر یحافظون کے اندر ظاہری اور باطنی تمام قسم کی جو چیزیں ضروری ہیں روح نماز کے لیے وہ ساری چیزیں آئیں گی.
یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی مخالفت ہو رہی ہو، اس میں ایک نماز کے پڑھنے کا یعنی ایک قلبی اظہار ہے، اور یہاں جو اس کی پوری طور پہ بیان کی گئی ہے کہ جو طریقے ہیں نماز کی حفاظت کے، نماز کو اچھا بنانے کے، وہ سارے کے سارے استعمال کیے جاتے ہیں تو یحافظون بنتا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ابھی آپ نے بتایا یہ وارثون موصوف ہے اور صفت خبر بنی ہے مل کے، تو ہم نے جو کل پڑھا تھا جو مومنون کی صفات آئی تھی اور وہ صفت موصوف سب مل کے کیا کچھ بنیں گے، کیا بنیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون تک یہ مومنون کی صفات ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ مومنون کی تک کی، یعنی معطوف ہو کر اور پھر یہ معطوف علیہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پھر یہ، چونکہ معطوف علیہ صفت بن رہی ہے لہذا معطوف علیہ کی وجہ سے والذین هم علی صلاتہم یحافظون یہ ساری کی ساری معطوف علیہ سے چمٹ کر صفت بن جائیں گی المومنون کی۔ اب یہ جو ہے نا آگے جو جملہ بیان کیا اولئک هم الوارثون، یہ ایک نیا جملہ ہے جو ان کی جزا کو بیان کر رہا ہے کہ جو پا گئے کامیابی ان کی یہ صفات ہیں، جی سر۔ جو پا گئے ایمان والے کامیاب ہو گئے ان کی یہ صفات ہیں۔ اب کامیاب ہو گئے پتہ نہیں چلتا کیسی کامیابی ہے، آگے اس کی وضاحت کر دی ہے اس جملے نے، اولئک هم الوارثون، یہی تو ہیں وارث، اور پھر آگے وارثوں کی صفات بیان کر دی ہیں کہ کون سے وارث، الذین یرثون الفردوس، جو جنت فردوس کے، اب ہم جو ہے نا اسلام آباد جاتے ہیں، کہیں اور جگہ جاتے ہیں، لاہور، پہلے سے بکنگ کرا دیتے ہیں، آدمی کہتا ہے میرے پاس بکنگ ہے، یا سعودی عربیہ حج کے لیے اس کے پہلے سے بکنگ ہو جاتی ہے، تو جو یہ اعمال کرتے ہیں ان کی پہلے ہی سے جنت میں بکنگ ہو چکی ہے، اور اللہ جل شانہ اس کا ذکر فرما رہے، یہی ہیں وارث۔ سر یہ اولئک یہی پھر مومنون کی طرف جائے گا؟ کیا چیز؟ سر اولئک پھر مومنون کی طرف جائے گا؟ جی دیکھیں المومنون کی طرف۔ پہلے تو آپ دیکھیں نا قانون کے تحت کہ اللہ دینا سے پہلے اگر الف لام والا اسم آ جائے تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، جی تو اللہ دینا یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، تو اللہ دینا اپنے سلے یرثون الفردوس، اور پھر ہم فیہا خالدون یرثون کا حال ہے، جی یرثون فعل اپنے فاعل حال اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا موصول کا، موصول صلہ مل کر صفت بنی الوارثون کی، الوارثون جی سر الوارثون موصوف الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر پھر خبر بنی ہے اولئک ہم کی، جی سر اولئک ہم مبتدا، الوارثون یرثون یہ خبر بنی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے، اور اس کی دوسری ترکیب یہ ہو سکتی ہے ہم مبتدا، الوارثون یرثون الفردوس هم فیہا خالدون خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر پھر خبر بنی اولئک کی، اولئک مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، اور استئنافیہ بیانیہ ہے ما قبل جملوں کا، یہ سب صفات پہ جائے گا، ایک سر یہ نمبر آئے اولئک 10 تک۔ سر یہ مومنون ہے، یعنی مومنون جو ہے موصوف اپنی تمام صفات سے مل کر فاعل بنے افلاح۔ ہاں افلاح کا فاعل بنے گا، بالکل صحیح فرمایا۔ المؤمنون اپنی تمام، دیکھیں نا معطوف اور معطوف علیہ مل کر آخر معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر یہ صفت بنی مومنون کی، مومنون اپنی صفت سے مل کر فاعل بنے افلاح کے، افلاح فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوں۔
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ مومنون فائل بنے گا. جی اور کوئی؟ السلام علیکم اب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ اندر ایک جملہ شرطیہ جو آ رہا ہے یہ پھر علیحدہ ہو جائے گا؟ ہاں یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے. یہ اس کا جملہ بیانیہ ہوگا کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ وہ جو ہے غیر ملومین نہیں ہیں، بلکہ یہ پورا کا پورا جملہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْومِينَ. اس کی پھر آگے یہ جو دوسرا جملہ کر رہا ہے کہ جو اوپر والا جملہ ہے ان کے علاوہ، یعنی بیویوں اور کنیزوں کے علاوہ کوئی اور طریقے سے شہوت کو پورا کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَاعِدُونَ، یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. پہلے اصول بیان کر دیے کہ ان کی پابندی کرو، پھر کہا جو ان کے علاوہ اور جاتا ہے اپنے آپ کو لے جاتا ہے شہوت پورا کرنے کے لیے، پھر وہ ظالم ہے، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. فمن ابتغا جو جملہ شرطیہ ہے، شرط جواب شرط، یہ جملہ بیانیہ ہوگا یا تعلیلیہ ہوگا. والذین هم لفروجہم حافظون، اس کا تو جملہ بیانیہ اپنے ماقبل جملے سے مل کر پھر وہ جو ہے واو کی وجہ سے معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون ہے. جی سر. اچھا خالدون سے کیا مراد ہے؟ خالدون یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ نہ موت آئے گی. خالدون سے مراد جیسے دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، چاہے کتنی نعمتوں سے بری ہوئی ہوں، آخر ایک دن جانا ہوتا ہے، چھوڑ جائیں گے موت کی وجہ سے. تو خالدون سے مراد ہے کہ وہ اس میں مریں گے نہیں. اور نمبر 2 خالدون سے مراد نکالے نہیں جائیں گے. یہاں تو ایک دفعہ تھوڑی چیزیں دے دی جاتی ہیں، کوئی ناراضگی ہوتی ہے کہ نکلو چلو یہاں سے. تو جب ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا، جنت الفردوس میں، نہ موت آئے گی. انتم تحیون لا تموتون ابدا، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی تم موت نہیں آئے گی. پرماننٹ وراثت. اچھا جی، السلام علیکم. اور کوئی سوال تو جزاک نہیں ہے جی؟ کثیرہ سر. وعلیکم السلام السلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ. جزاک اللہ خیراً.